پولیس گیٹ توڑ کے اور دیواریں توڑ کر آ گئی ہے تو آپ فوراً پہنچیں. میرے ہسبینڈ اس وقت وضو ہی کر رہے تھے کہ بھاگ کے نکل گئے. میں تھوڑی دیر بعد آئی. بائی دا ٹائم میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ واقعی پولیس بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے اور انہوں نے مجھے وہ گیٹ بند کر دیے ہیں سارے اور آگے سے پولیس کھڑی کر دی ہے, اندر نہیں آنے دے رہے تھے. تو میں مسجد کے راستے ایک گیٹ ہے, میں وہاں سے اندر داخل ہوئی, اندر گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کس طریقے سے یہ ڈپو میرے نام پہ الاٹ ہوا ہوا ہے اور مجھے ہینڈ اوور ہوا ہے, آپ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں مجھے بتائیے. جس پہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اسٹے ہے, تو انہوں نے کہا ہم کسی اسٹے وغیرہ کو نہیں مانتے اور ہم نے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جو بات کرنی چاہیں گورنمنٹ سے بات کریں یا عدالت میں جائیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں, اپنا تعارف کرائیں, میں تو جانتی نہیں ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا میں گورنمنٹ ہوں. میں نے کہا آپ گورنمنٹ ہیں مگر گورنمنٹ کیا ہے, آپ کو تو میں سول کپڑوں میں دیکھ رہی ہوں, مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ اپنا تعارف کرائیے کہ میں ADCR ہوں. اور میں نے کہا پھر کوئی کاغذ دیجئے, کچھ بتائیے, مجھے تو نہیں معلوم آپ کس لیے قبضہ یہاں آ کے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, اور میں نے تو اس پہ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں گورنمنٹ ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا آنا ہی کافی ہے. اس قدر فرعونیت تھی, اس قدر تکبر تھا اور اس قدر ذاتی دشمنی کا انداز تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے. اگر ڈپو پہ قبضہ بھی لینا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ حدیں پہلے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں جبکہ میں تمیز سے بات کر رہی ہوں. اس قدر بدتمیزی کی. سیکٹری آرٹی کو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ماہر صاحب آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم کون لوگ ہیں, تو آپ کاغذ دیں, ہم ضرور ڈپو خالی کر دیں گے اگر آپ کاغذ کو سرکاری لائیں گے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا, ہم کوئی کمی ہے جو آپ ہم سے اس طرح کہہ رہے ہیں, جائیں جی, جرنل ہوں گے تو آپ اپنے گھر میں ہوں گے. پھر تو انہوں نے کافی بد زبانی کی جو میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتی, وہ میں عدالت میں جاؤں گی اور ان کے بتاؤں گی کہ انہوں نے کس قسم کے لوگوں نے مل کے گالیاں دی اور کیا کچھ کیا. اس کے بعد بات کھڑے رہے ہم لوگ, کافی دیر ڈسکشن کرتے رہے. میں بار بار ان کو کہتی رہی کہ مجھے آپ کاغذ دیں, آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, میں بار بار ان کو یہی کہتی رہی کہ کاغذ دیں, مگر انہوں نے کچھ نہیں دیا اور کہا کوئی کاغذ نہیں, اور جائیں جا کے پہلے جائیں آپ کر کے بات کرتے رہے, پھر تھوڑی دیر بعد تو پہ آ گئے کہ جاؤ بھائی جاؤ, جو تم نے کرنا کرو. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. بہرحال کچھ بندوں کو لے کے ایک بندہ جا رہا تھا دفتر کی طرف, تو کہ میں تالا توڑو. میں نے اس کے پیچھے گئی ہوں, میں نے کہا دفتر کو نہیں ہاتھ لگاؤ کہ اس میں میری فائلیں ہیں, میری ضروری کاغذات ہیں, باقی چیزوں کا کریں گے مگر اس وقت دفتر کے اندر نہیں جانے دوں گی. اندر ایک بندہ موجود, میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے, ماسک پہنا ہوا تھا, لہٰذا میں شکل سے تو نہیں پہچانتی, حلیے سے, اور اس نے صوفے کو دھکا دے کے میری طرف پھینکا, وہ جا کے میری گھٹنے پہ لگا. میں نے چیخنا شروع کر دیا, اس نے بھاگ کے باہر سے کنڈی لگا کے مجھے بند کر دیا. میں اندر چیختی رہی, شور مچاتی رہی کہ مجھے باہر نکالو. مجھے کیوں بند کیا؟ مجھے اندر سے تالا لگا کے ADCR نے کہا بند رکھو اس کو. بہت ہی زیادہ بدتمیزانہ رویہ تھا, بہت ہی زیادہ فحش کلامی کر رہے تھے. پھر میرے ہسبینڈ آئے, انہوں نے کہیں سے آ کے لڑائی جھگڑا, لوگ کھینچا تانی کر رہے ہیں, انہوں نے زبردستی کنڈی آ کے کھولی ہے. پھر میں باہر نکلی ہوں, اور وہ آپ نے پھر باقی سین تو دیکھا ہے کہ جو میں اپنے دفتر سے نکل کے جب مجھے وہ دھکے دے کے پولیس نکال رہی ہے, اور میرے ہسبینڈ کو بھی دھکے دے رہی ہے. سب سے پہلی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوں گے کہ اگر آپ نے یہ غیر قانونی تھا, کیسے تھا, آپ کو کیسے ملا, کیا ہوا. تو میں وہی چیز اصل میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تو واقعہ ہے جو ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ڈپو میں سے ہمیں نکال دیا, ہمارا سامان ٹرکوں میں بھر کے, آپ لوگ اس کے بھی گواہ ہیں, کوئی لسٹ نہیں بنائی, کوئی طریقہ کار نہیں, اس طرح اٹھا کے انہوں نے جہاں مرضی چیزیں پھینکی ہیں, پتہ نہیں کہاں پھینک دی ہیں. سامان کافی قیمتی دفتروں میں, آپ مجھے بتائیے, فائلوں کے علاوہ کمپیوٹرز ہیں, بہت ساری مشینری اکوپمنٹ ہوتا ہے, UPS کے بغیر کمپیوٹرز نہیں چلتے, اور پرنٹرز ہیں, مطلب بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھیں کہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں, وہ ساری اٹھا کے ورک شاپ کے اندر میرے پاس 4 کروڑ سے اوپر کا اسپیئر پارٹ ہے. اس میں اسپیشل سروسز ٹول ہیں, اس میں وہ چین کپیز ہے, جو کیونکہ بسیں ہیں نا بہت بڑی بڑی, ان کے انجنز کے لیے کام کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے گیئر باکسز, اور جو ہم نے اسپیئر کیونکہ رننگ آئٹمز رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی سب چیزیں موجود تھیں. بہرحال ساری چیز کا کہ جو سامان لے گئے ہیں وہ ایک مالی نقصان ہے, اللہ خیر رکھے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں اتنا نقصان میرا ہوا, میری 150 بسیں کھڑی کی گئیں, مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی, سب چیزیں ہیں, کوئی بات نہیں, یہ سب بھی انشاءاللہ کی طرف سے آیا. اگر مشکل آئی ہے تو میں اس کو حوصلے سے برداشت کروں گی, اور میں اس چیز کو بالکل ایک ضرور اہمیت دیتی ہوں. مالی نقصان بہت بڑا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے, مگر اس سے بھی بڑھ کے یہ تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا جس کے لیے میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. بلا وجہ بے قصور مجھے کس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ میں پہلے میرے سروس بند کرائی گئی, پھر میں نے طریقہ کار کے مطابق عدالت سے رجوع کیا,
عدالت سے میں نے اپنا کیس جیتا. میں نے کیس جیت کر مجھے گورنمنٹ نے عدالت نے ڈگری کیا میرے حق میں. اس کے بعد گورنمنٹ آف ضلعی حکومت نے کیس نہیں چلنے دیتی, ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے ہوئے ہیں, کیس نہیں چلنے دیتی. میری بسوں اور میرے سامان پہ ڈیپو کے اندر جو موجود ہے اس پہ انہوں نے خود اسٹے لیا ہوا ہے. میں تو اس زمین کی محافظ ہوں, اگر مجھے حوالے کیا تو میں دینے کی بھی پابند ہوں, مگر دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ گنڈوں کی طرح اندر گھر میں گھس آئے ہیں, اسٹے موجود ہے, آپ گالیاں دے رہے ہیں, آپ میرے سر پہ سے, آپ میری تصویریں دیکھیں, میرے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ لیا انہوں نے. میں سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہوں اور میرے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ کے انہوں نے جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے, جو گالیاں دی ہیں میرے والد کو, جو گالیاں دی ہیں, اور ساتھ ہر جملے میں جرنیل کر کے گالی دی ہے. یعنی کہ میرے باپ کا جرنیل ہونا جرم ہے میرا. میرے باپ نے نہ صرف جرنیلی, ان کا صحیح بات ہے, سر کا تاج تھا, مگر انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, انہوں نے عزت پائی ہے پاکستان میں, وہ پاکستان کے ہیرو تھے. مگر آج ان کے ساتھ اس طریقے سے کرنا, انتظامیہ کو کوئی احساس نہیں ہے, کوئی. اب میں اتنی دکھی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ عدالت کا کوئی احترام نہیں ہے کہ کیا آپ نے دیکھنے کے کس طریقے سے عدالت کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ عدالت میں جا کے دیکھ لو, دیکھ لیے بڑے جج, جاؤ.